بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم متقین کی صفات میں سے جو پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، اس پر تبصرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تصدیق بالقلب، یعنی دل سے ماننا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا ایک معنی ہے امن دینے والا۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ عقائد اسلامیہ پر اچھی طرح عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے، عقائد کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے امن دوا لیتا ہے۔ ایمان کا دوسرا معنی بھروسہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اپنے اچھے عقائد پر بھروسہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس کا عقیدہ ہے، آخری نبی مانتا ہے، حاضر و ناظر مانتا ہے، اس کا بھروسہ ہے حضور کی ذات پہ۔ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کا معنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ دل سے بات کو ماننا اور اقرار کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان میں تین چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک تصدیق بالقلب، نمبر دو اقرار، نمبر تین نیک اعمال۔ اگر اس کی تصدیق میں کوئی خلل واقع ہو تو اس کو منافقت کہتے ہیں شافعی کے نزدیک۔ اگر اقرار میں کوئی خلل واقع ہو تو اس کو کافر کہتے ہیں، اور اگر عمل میں کوئی خلل واقع ہو تو اس کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ تصدیق میں قلب خلل یوں ہوگا کہ اوپر سے کہتا ہے مسلمان ہوں، اندر سے منافقت کرتا ہے۔ اقرار میں خلل یہ ہوگا ایمان تو رکھتا ہوں جی، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شریعت کی بات فلاں فلاں فلاں، کسی قسم کا بھی خلل واقع ہو گیا۔ اور اسی طرح اعمال میں کوئی خلل واقع ہو گیا تو امام شافعی کے نزدیک یہ تین درجے اس میں پائے جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ میں توحید و رسالت، جنت و جہنم، حشر و نشر، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ سر بسجود، یعنی اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا، یعنی ظاہری طور پہ نیک اعمال کرنا، نماز پڑھنا، دوسری تیسری عبادات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ دل سے ماننا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو، اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد اٹھ جانے پر ایمان رکھو۔ اور اسلام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ فرض ہے تو حج بیت اللہ ادا کی جائے۔ ایمان اور اسلام یہ ہمارے دین میں واضح دو لفظ ہیں۔ جن لوگوں کا نظریہ ہے کہ معاذ اللہ اسلام قتل و غارت کا دین ہے، دہشت گردی کا دین ہے، فسادات کا دین ہے، فتنہ پروری کا دین ہے، یہ ان کا نظریہ غلط ہے،
بلکہ ایمان اور اسلام کے ذریعہ سے بندہ امن میں داخل ہوتا ہے اور بندہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے۔ ایمان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبر صادق ماننا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ تصدیق بالقلب کی تائید میں قرآن مقدس کی 2 آیات ہیں۔ پہلے اللہ پاک فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دی ہے۔ تو چونکہ تصدیق کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، تصدیق کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو یہ قرآن مقدس کی آیت بتا رہی ہے کہ تصدیق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، وہ منہ سے کہتے ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں آیات کو دیکھا جائے تو ایمان کے لیے جو تصدیق ہے وہ شرط، جب تک تصدیق نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان بالغیب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا، انبیاء کو ماننا، جنت و جہنم کو ماننا، قبر و حشر نشر کو ماننا، اللہ کے ملائکہ کو ماننا، وحی کو ماننا، جتنے بھی امور اسلامیہ ہیں ان کو ماننا، اس چیز کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اگر ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان امور کو ماننے کی کوشش کرے، درمیان میں حضور کا واسطہ کاٹ دے، تو وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹ ہے، وہ ایمان بالغیب نہیں رکھتا۔ اور غیب کہتے ہی اسے جو بندے کی عقل تک چیز رسائی نہ کر سکتی ہو۔ اس پر بڑی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے صرف تفسیر سے ہی کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ اور جو ایمان بالغیب رکھتے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے اور پیچھے ہر صورت میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے تو ایمان کا اقرار کریں، سائڈ میں ہو جائے تو کہیں نہیں 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 ہم تو کوئی ایمان نہیں لائے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ ایمان بالغیب کا تھوڑا سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔